اب میں ملتمس ہوں آپ کے اس جامعہ کے خوبصورت مدرس مدرسہ قاسمیہ زہدیہ زید آباد شریف حضرت علامہ مولانا حافظ ظہیر عباس قادری نقشبندی اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ حمدا شاکرا سمیعا بصیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میں نے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کو ایک مسئلہ بتایا تھا، وہ لگتا ہے شاید آپ بھول گئے ہیں، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ جب یہ آیت مقدسہ قرآن کی یہ آیت تلاوت کی جائے تو سننے والوں پر واجب ہو جاتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ سبھی احباب خاموشی سے بیٹھے ہیں، اس کی فضیلت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو کائنات میں ذرات ہیں میں وہ گنتی کر سکتا ہوں، جو ریت کے ذرات ہیں وہ میں گنتی کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو کائنات میں درخت کے پتے ہیں یہ میں گنتی کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو کائنات میں یہ پانی کے ذرات ہیں یہ میں گنتی کر سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو میں گنتی نہیں کر سکتا۔ حضور تاجدار کائنات نے پوچھا جبریل وہ کون سی شے ہے، وہ کون سی چیز ہے جو شمار نہیں کر سکتا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جو امتی، آپ کا جو غلام آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے یا رسول اللہ یہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال اس پر جو رحمت نازل فرماتا ہے یا رسول اللہ میں وہ شمار نہیں کر سکتا، اس لیے اور ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پاس 2-4 منٹ ہیں، میں نے آیت مقدسہ کی جو تلاوت کی ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء، الا لگا کر خبردار کر دیا۔ خبردار کیوں کیا؟ الا کا لفظ لگا کر رب ذوالجلال نے پہلے تنبیہ کر دی، منع فرما دیا الا آپ کسی کھمبے کے پاس ٹرانسفارمر کے پاس جائیں، وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے خطرہ۔ اب کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے لکھا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کے پاس جائے، اس میں کرنٹ ہو تو وہ بجلی اسے پکڑ لے اور جان سے چلا جائے، اس لیے وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن میں الا کا لفظ لگا کر خبردار کر دیا لوگوں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے رفیق ہیں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رب ذوالجلال اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے دوست کون ہے؟ رب ذوالجلال نے جو بنیادی
کے ولیوں سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے کسی دوست کے ساتھ، میرے کسی رفیق کے ساتھ دشمنی رکھے گا، مخالفت کرے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ رب ذوالجلال کی ذات کہہ رہی ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال ان لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہے جو اللہ کے نیک ولیوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نسبت وہ چیز ہے، عبادت مردود ہو سکتی ہے، عبادت قبول نہیں ہو سکتی، لیکن ایک نسبت ہے، نہ تو مردود ہو سکتی ہے، نہ اس کو، یہ وہ نسبت ہوتی ہے جو بندے کو قیامت کے دن جنت میں لے کر جائے گی۔ اس لیے جو ولیوں کے ساتھ نسبت ہے اس پر آپ قائم رہیں، اس پر اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو استقامت کے ساتھ چلائیں۔ اللہ رب الجلال محترم صاحبزادہ محمد حسن جبار صاحب کو صحت سلامتی کے ساتھ رافیہ بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سبھی پر قائم فرمائے۔ جس طرح حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہل شریعت حضرت پیر عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس علاقے کو سنبھال کر رکھا، تو یہ ڈیوٹی اب صاحبزادہ والا شان صاحب کی ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے اس علاقے کو چلایا، ان لوگوں کو سنبھال کر رکھا، اب ان کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، آج جو خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گیت گا رہے ہیں، آج جو جگہ جگہ فیض تقسیم ہو رہا ہے، یہ بابا قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بھی فیض دیا۔ کوئی پیر عبدالجبار بن گیا، کوئی نیگل شریف میں فیض جاری ہو گیا، کوئی گنگول شریف میں زندہ پیر وہاں فیض جاری ہو گیا۔ آقا بھی مختار ان کی میں بات سناتا ہوں۔ آج ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہ دیہات ہے، لیکن آس پاس گھر ہیں، بڑی آبادی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں گئے نا تو مرشد کریم نے حکم دیا کہ جو موڑا شریف کی وادی میں بیٹھ جاؤ۔ جب آپ جاتے ہیں آج تو وہ موڑا شریف وہاں پر جنگل تھا، وہاں کوئی دن میں نہیں جا سکتا تھا، اتنا خطرہ تھا۔ آپ نے وہاں جا کر 40 دن تک چلہ کیا، آپ نے وہاں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لوگوں میں تبلیغ کیا، تو پھر کیا ہوا؟ لوگ آتے گئے، فیض تقسیم ہوتا گیا اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں۔ سال میں ایک مرتبہ جاتے، اتنا رش ہوتا تھا آپ کے پاس، تو آپ نے اپنے جو پیر خواجہ نظام الدین قیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حکم پر مولا شریف اس جگہ پر بیٹھے جہاں جنگل ہی جنگل تھا، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، بہت مشکل تھا، لیکن جب اللہ کے ولی وہاں بیٹھے۔ آج مولا شریف کی باتوں کو دیکھیں، مولا شریف تو مولا شریف ہے، دنیا بھر میں جو ہے قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سبھی کو اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ احباب جو بھی اس ادارے کا خیال رکھتے ہیں، اس ادارے کو چلا رہے ہیں، رب ذوالجلال آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔